اس میں کوئی شک نہیں ہے 73 کا آئین پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, کنسنسس بلڈ کیا. 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی, کنسنسس بلڈ کیا. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو تگ و دو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھ رہے تھے ان آئینی ترمیم کو لانے کے لیے, خاص کر مولانا صاحب کو راضی کرنے میں ناکام رہے. کیا وجہ لگتی ہے کہ آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے, نون لیگ کامیاب نہیں ہو سکی مولانا کو منانے میں, نہ آپ لوگ راضی کر سکے؟ آپ کو ہم دیکھتے رہے, آپ میٹنگز میں شامل رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادیہ, میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح صرف کرنا چاہوں گا. جب آپ شروع میں اپنے انٹرو میں بتا رہی تھیں کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جی بلاول صاحب کی کوئی مجبوری ہے اور ہماری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے, میں نے پہلے بھی ریکارڈ پر آ کے اس کی درستگی کی اور بلاول صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کی کوئی گفتگو, کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی تھی, اور اس طرح کا بیان بلاول صاحب سے منسوب کرنا تھوڑا سا غیر مناسب ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ صرف یہ تصحیح کر دوں. اب میں آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں. بالکل آپ ضرور جواب دیں. اس پر کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات ہوئی, بہت سے انٹرویوز میں انہوں نے آ کے کہا کہ وہ بھی اپنی بات پر قائم ہے. اب آگے بات کیجئے. اب اگین آپ اسی پہ جانا چاہتی ہیں, میں پھر بتاؤں. کامران صاحب نے ایک دن کچھ کہا, ایک دن کچھ کہا, اور ان کے بیانات میں تضاد ہے. تو میں زیادہ اس کی اندر تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. میں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں, میرا قائد اپنے موقف کے اوپر قائم ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بار بار ریپیٹ کرنا تھوڑا سا غیر مناسب ہے. آپ نے جو سوال پوچھا اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں کامیابی اور ناکامی تب ہوتی ہے جب معاملہ نمٹ جائے. ابھی تک تو معاملہ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے آیا نہیں ہے, تو اس وقت یہ کہنا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں یا ناکام ہو گئے ہیں یہ تھوڑا قبل از وقت ہے. جب معاملہ پارلیمان میں آئے گا اور جب ووٹنگ ہوگی تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ آیا یہ ترمیم جو ہے وہ کامیاب ہو پائی یا نہیں ہو پائی. پیپلز پارٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مشاورت کے ساتھ جتنا زیادہ کنسنسس بلڈ کیا جا سکتا ہے اس قانونی مسودے کے اوپر, آئین میں جہاں جہاں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ ایک عام آدمی کو سستا معیاری فوری انصاف مل سکے, پاکستان پیپلز پارٹی کوشش یہ کر رہی ہے کہ کم سے کم کنٹروورسی ہو, اور جو بڑا آبجیکٹیو ہے کہ ہاں یہ عدالتی اصلاحات کا پروسیس ہو پائے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر فوکس کری. اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ جو خواب محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں دیکھا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ, ہم اس خواب کو پورا کرنے میں انشاءاللہ اس پر میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ 2006 میں دیکھا ہوا جو خواب ہے وہ 18 سال کے بعد ہی کیوں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے کہ اس خواب کو پورا کیا جائے. نمبر 1, اس پہ میں بعد میں بات کرتی ہوں. آپ نے کہا کہ بہت زیادہ نہیں, اسی پہ ابھی کر لیں. جی کر لیں ابھی کر لیں شادیہ, اس کے اوپر کر لیں 18 سال کے بعد ہی کیوں. 2008 میں آپ کی حکومت, جی اس کے بعد نون لیگ کی 2013 کی حکومت. جی پلیز میں بتاتا ہوں. 2008 میں ہماری حکومت آئی, اور ہماری حکومت کے ٹائم پہ جب 18ویں آئینی ترمیم کی جا رہی تھی, پیپلز پارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ جو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کمٹ کیا تھا عوام کو, ہمیں اس کو فلفل کرنا چاہیے. لیکن اس وقت افتخار چودھری صاحب کی موجودگی میں میاں نواز شریف صاحب نے یا پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر ووٹنگ کی جائے, اور پھر پیپلز پارٹی کو انفارچونیٹلی چونکہ نمبرز نہیں تھے ہمارے پاس, ہم اکیلے کر نہیں سکتے تھے, اور یہ بات نوید قمر صاحب فلور آف دی اسمبلی بھی کر چکے ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنی بات پر قائم تھی, نمبر 1. نمبر 2, 2024 میں جب بلاول صاحب انتخابات لڑنے کے لیے گئے تو ہمارا جو 2024 کا انتخابی منشور ہے اس کے اندر ایک بار پھر پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہم یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈز بنائیں گے آئینی اصلاحات کے ذریعے. اور میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پر لے کر چل رہے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا وعدہ, میں اپنے منشور کا جو وعدہ پاکستان کی عوام سے کیا تھا اس کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کروں. صحیح. مرتضیٰ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا معاملہ اتنا متنازع کیوں بنا؟ نون لیگ کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا تھا, ایم کیو ایم کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. ہاں جب ہم ان سے پوچھتے تھے, بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہاں ترمیم ہونے ضرور جا رہی ہے. ہونے کیا جا رہی ہے, کس چیز پر ہم نے ووٹنگ کرنی ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. مطلب کہ پارلیمنٹ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے ان سے ہی رازداری سے
खुफिया मामलात रखे जाएं सिर्फ पार्टी हेड्स तक और 4-5 पार्टी के जो की लीडर्स होते हैं उन तक सिर्फ चीज़ों को शेयर किया जाए, आपको लगता है ये फेयर है? पार्टी के लोगों को, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, नून लीग के बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि मुसव्वदा क्या है, हमने किस चीज़ पर वोटिंग करनी है। देखिए, इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला तो आपने कहा कि एक तनाज़ा खड़ा हो गया ना, मुझे बताइए जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, बल्कि मौजूदा क्या पिछले कई साल तक आप अगर देखें, नज़र डालें तो हर चीज़ के ऊपर तनाज़ा खड़ा हो जाता है। बदकिस्मती के साथ हम सियासी तौर पर इतना तिश्नगी का शिकार हैं, इतना पोलराइज हो चुके हैं कि हम कोशिश करते ही नहीं हैं कि कैसे डिफरेंसेस को ब्रिज कर सकें। मैं समझता हूँ कि हमें कौम के बेहतर मफाद में पार्लिमान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और अपने ज़ाती मफादात से आगे बढ़कर हमें मामलात को तय करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तनाज़ा तो मैं बताऊँ शाज़िया हर चीज़ का खड़ा रहेगा। शायद तनाज़ा इस बात पे भी हो जाए कि मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा या शाज़िया ने क्या कहा या किसने क्या कहा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कभी कभार ज़िम्मेदार कौमों को उस तिश्नगी को ख़त्म करके अपने डिफरेंसेस को ब्रिज करके कौम को मसाइल के भंवर से निकालना होता है। एक तूफान से अगर ये कश्ती निकल कर स्मूथ रास्ते पर चलना शुरू हो गई है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बनना पसंद करेगी? IMF का बकौल आपके जैसे अभी तक तो बड़ी कन्फ्यूजन है, लोन भी मिलने जा रहा है, हालात भी बेहतर हो गए हैं, महंगाई भी सिंगल डिजिट में आ गई है, तो हालात की बेहतरी को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी? देखिए शादिया, पीपल्स पार्टी जो है ना हालात के ऊपर फैसला नहीं करती है। पीपल्स पार्टी अपने नज़रियात पे फैसला करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ मशावरत की, आसिफ जरदारी साहब ने मशावरत की और फैसला ये हुआ कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आज तक की पोजीशन हमारी यही है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर हुकूमत अच्छा काम करेगी हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जहाँ जहाँ हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ अपनी ज़ात से बालातर होकर लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अफराद मैटर नहीं करते हैं, ये मुल्क मैटर करता है, इस मुल्क के इदारे मैटर करते हैं, इस मुल्क का आइन मैटर करता है। लेकिन मसला ये है कि जिनको आप राज़ी करने जा रहे थे, कभी नून लीग राज़ी करने जा रही थी मौलाना साहब को, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी करना जा रही थी, मीटिंग्स में आप भी शामिल होते थे, वही मौलाना साहब कहते हैं कि ये हुकूमत तो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी तरमीम लाने जा रही थी। तो ऐसी कौन सी तरमीम थी जिस पर मौलाना भी राज़ी नहीं हुए? देखिए, मौलाना साहब ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं। उन्होंने ये बयान भी दिया, लेकिन मौलाना साहब ने ये भी बयान दिया है कि मुल्क में अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने, उनकी सियासी जमात ने बार बार ये कहा है कि हमारा मौजूदा जो अदालती निज़ाम है वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा जिस तरीके से लोगों की तवक्कुआत हैं। मौलाना साहब ने बार बार ये भी कहा है कि पार्लियामान की बालादस्ती की जिद्दोजहद हम सब करते हैं और हम सब का टारगेट है कि पार्लियामान एक खुद मुख्तार और बालादस्त इदारा हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मौलाना साहब के किस बयान को देखना चाहती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो आईनी तरामीम का मुसव्वदा है उसके ऊपर मशावरत चल रही है, और सिर्फ मौलाना साहब के साथ नहीं, हर सियासी जमात के साथ चल रही है। स्पीकर साहब ने इसी टारगेट के साथ उस पार्लियामानी कमेटी को तश्कील दिया था, वो पार्लियामानी कमेटी अपना काम कर रही है। PTI से भी पसे पर्दा बातचीत चल रही है, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि आईनी अदालतों के हवाले से इसके कंटेंट को लेकर कोई भी डिसएग्री नहीं करता, सारी सियासी जमातें राजी हैं, या PTI बशमूल PTI बात कर रहे हैं कि PTI से भी पसे पर्दा इस पर कोई बातचीत हुई? देखिए, पसे पर्दा नहीं, PTI के साथ तो पार्लियामानी कमेटी के अंदर खुल के बातचीत हो रही है। उस पार्लियामानी कमेटी में बैरिस्टर गौहर साहब भी आते हैं, साहबजादा साहब भी आते हैं, गालिबन असद कैसर साहब भी आते हैं। तो कमेटी के अंदर जो इजलास उसके हो रहे हैं उसके अंदर तो गुफ्तगू शुनीद उनके साथ हुई है। मैं अगर ये कहता हूँ टेलीविज़न के ऊपर या और सियासी रहनुमा ये कहते हैं
کہ ان پرنسپل اس آئینی عدالت کے کانسیپٹ سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر گفتگو شنید ہوئی ہے، جبھی میں یہ بات کر پا رہا ہوں۔ میں بلف نہیں کرنا چاہوں گا اس بڑے اہم مسئلے کے اوپر، لوگ پبلکلی اس بات کو ایکسیپٹ نہ کریں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے مساوی اگر آئینی عدالت بن جائے گی تو سپریم کورٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک سوچ یہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر یہ حملہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے جس کی اپنی کریڈیبلٹی پر اتنے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہم 45 کے ہیں، فارم 47 کے ہیں۔ میں شادیہ اس کے اوپر کیا آپ کو بات کہوں، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو شاید صرف 1970 کے الیکشن کو لوگ کہتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے بعد چاہے 85 کا الیکشن ہو، 88 ہو، 90 ہو، 93 ہو، 97 ہو، 2002 ہو، 2008، 13، 18، اب 24، ہر الیکشن کے اوپر کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے۔ ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے۔ تو کیا آپ ان الیکشنز کی فوقیت کو بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں انہی پارلیمان نے آئین سازی بھی کی ہے اور آئینی ترامیم بھی کی ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں جب آپ قانونی آئینی پیرائے میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک جو اصول ہے مسلمہ اس کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے۔ باقی الزامات جو ہیں تو وہ تو 2013 کے بارے میں بھی چلتے تھے، 2018 کے بارے میں کیا کیا الزامات نہیں لگے ہیں، آپ کے ٹی وی چینل پر بھی بہت ساری باتیں 2018 کے انتخابات کے حوالے سے چلی ہیں۔ تو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ۔ میں سمجھتا ہوں ایک آئینی پارلیمان موجود ہے، اس کے ممبران موجود ہیں، اگر اس پارلیمان کے اندر کسی رزلٹ کے اوپر کسی کو کوئی شکوک و شبہات ہیں تو اس کا بھی ایک قانونی پروسیس ہے، الیکشن ٹرائیبونل کے اندر وہ کیسز چل رہے ہیں جہاں پر معزز جج صاحبان اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا اس طرح کی پری میچور گفتگو کرنا، ہم سیاسی اکھاڑے میں تو یہ بات کر سکتے ہیں، جلسے جلوس میں تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انٹلیکچولی چیزوں کو ذمہ داری کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا کامنٹ کرنا۔ بڑی تنقید ہو رہی ہے نا کہ سپریم کورٹ میں پھر روٹی چور، آٹا چور، چوری کے مقدمات، جرائم، چھوٹے موٹے مقدمات پھر سپریم کورٹ میں ہو گئے، کیونکہ ہم اب جو سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں مقدمات کون سے چل رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ جی شادیہ دیکھیں، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں 90% جو کیسز ہیں نا وہ فوجداری مقدمات ہوتے ہیں، لوگوں کی جائیداد کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، لوگوں کے بچوں کے کسٹڈی کے ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کی کمرشل پراپرٹی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں۔ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے کہ وہ کیسز سال زیر التوا رہتے ہیں؟